السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. یہ میرے ہاتھ میں جو لیٹر ہے یہ جی 10ویں میٹنگ جو ہونی ہے ایس آئی ایف سی کی, یہ اس کا ہے. اور اس میں 3 صوبوں کے چیف منسٹرز کو دعوت دی گئی ہے. 25 تاریخ کو ہونی ہے یہ میٹنگ, اور ایک صوبے کے سی ایم صاحب کو انویٹیشن نہیں دیا گیا. وہ کون سے سی ایم صاحب ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا, لیٹر آن ہم ان کا ذکر بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں طلال چودھری صاحب, وہ یہ کہتے ہیں جی توہین عدالت کا قانون پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے, اس کی زد میں صرف سیاستدان ہی کیوں آتے ہیں. انہوں نے بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا, اس پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا. تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ کن کن ممالک میں جب ہم دنیا کی مثال دیتے ہیں, دنیا کی مثالیں پھر ایسی بھی دینی چاہیے کہ دنیا میں جی ڈی پی بہت اچھا ہے پاکستان سے, دنیا میں ہیومن رائٹس بھی بڑے بہتر ہیں پاکستان سے, دنیا میں کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ جتنے پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹس میں حادثات میں لوگوں کی 80 ہزار لاکھ افراد کی جان چلی جاتی ہے, وار اگینسٹ ٹیررزم سے زیادہ لوگ یہاں سڑکوں پہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں. ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اتنے حادثات جو ہیں وہ صدیوں میں نہیں ہوتے. تو اگر ہم کمپیریزن کرتے بھی ہیں تو پھر اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ توہین عدالت کا ابھی تک قانون ہے, اس کا اطلاق ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو ایک کنفنٹریشن اپیرنٹلی دکھائی دے رہی ہے سرٹن پولیٹیکل حلقوں کی ود ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ, اس سے عام سائل کا کیا نقصان ہوتا ہے. پہلے سے یہاں پہ کیسز پینڈنگ ہے لاکھوں کی تعداد میں, اور عام جو پاکستانی ہے اس کا پہلے ہی ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس پہ اس کو پہلے سے ہی شکوک و شبہات ہیں. اور جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں سینیٹرز کی طرف سے, سینٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں ایسی باتیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہے اوبویسلی پھر اعتماد بھی کم ہوتا ہے اس نظام پہ عام آدمی کا بھی. اس کے ساتھ ساتھ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں میڈیکل ایجوکیشن یعنی کہ میڈیسن کا جو شعبہ ہے اس کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا. اب اپیرنٹلی میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ یہ جب بشکیک والا ایشو سامنے آیا, جب پتہ چلا کہ 11-12 ہزار بچے وہاں پہ جو سفر کر رہے ہیں میڈیسن کی اسٹڈیز کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک مافیا ہے جو سرگرم ہے, کام کرتا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ ڈگریز دی جاتی ہیں, اور یہ میڈیسن کرنے والے بچے کیوں وہاں پہ جاتے ہیں. تو اب ان کو اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ جی یہاں پہ جو مسائل ان کو حل کرنا چاہیے. سوال آج جو میں پوچھوں گا وہ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے ہمارے ملک میں جب تک کوئی حادثہ یا حادثات نہیں ہوتے تب تک اس معاملے کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا. گندم کا ایشو آیا, اس پہ انکوائریاں بھی ہو گئیں اور جی ڈسمس بھی کر دیا, اور آئندہ کے لیے بھی فیصلہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا, محتاط رہیں گے. تو پہلے کیوں نہیں کرتے ایسے فیصلے. اس کے ساتھ ساتھ بہت شور مچا ہوا جی حتیٰ عزت کا بل پنجاب اسمبلی نے جو پاس کیا, اب اس پہ صحافی بھی سراپا احتجاج ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لاہور بار ایسوسیشن نے پنجاب ڈیفیمیشن بل جو ہے 2024 اس کو آزادی اظہار رائے پر پابندی قرار دے دیا. اور پھر جوڈیشل ایکٹیوزم پینل نے حتیٰ کہ عزت قانون کے حوالے سے اس کو کہا جی پنجاب اسمبلی کو واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خط ارسال کر دیا کہ جی اس کو آپ واپس کریں. اب جب حتیٰ کہ عزت بل سے پہلے ہم جاتے ہیں پیکا کے قانون کی جانب. پیکا جو قانون تھا وہ 2016 میں نون لیگ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے, کوئی بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اعتراض کرتی ہے, وہ ساتھ دیتی ہے صحافیوں کا. یہی پارٹیاں جو حکومت میں آتی ہیں تو کہتی ہیں قدغن ہونی چاہیے. اچھا اب یہ 2016 میں جی سب سے پہلے انوشا رحمان صاحبہ نے, اس ٹائم وزیر مملکت تھی برائے آئی ٹی, اور نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا, اور اس وقت انہوں نے یہ پیش کیا تھا. پھر جنوری 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس میں کچھ مزید ترامیم کر کے اسے مزید سخت کر دیا تھا. آج یہی وہ پی ٹی آئی ہے جو صحافیوں کے ساتھ اسی بل پہ آواز اٹھا رہی ہے. تو ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اخونزادہ چٹان صاحب, کھیلداس صاحب اور پی جے میر صاحب. ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو. جی پی جے میر صاحب, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں حتیٰ کہ عزت بل کو. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کوئی اعتراضات ہیں, اور اگر ہیں تو کیا اعتراضات ہیں جو حتیٰ کہ عزت بل ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی یہ ڈیفیمیشن آف کیریکٹر میں کہتا ہوں یہ بہت لیٹ لائے ہیں, شکر ہے کہ یہ لے کے آئے ہیں. یہ بہت ضروری تھا اس ملک کے اندر, کیونکہ ہم ہر ایک کی بھی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں, فیک نیوز دے دیتے ہیں, مس ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈسٹارٹڈ نیوز دیتے ہیں, اور فیکچول نیوز کوئی نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھی بات ہے, بلکہ یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, پنجاب میں نہیں, پورے پاکستان میں اس کو لینا چاہیے. کیونکہ جو اٹھتا ہے یہ یوٹیوبر اٹھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ یہ کس طرح کی یہ بہودگی سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور کیا غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ اس کے اوپر بالکل اچھی بات ہے کہ یہ لا آیا ہے اور یہ سب کے لیے لا. اچھا پی جے میر صاحب, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور مجھے بڑی تسلی ہو رہی ہے کہ ایسے سینئر صحافی ہماری سوسائٹی میں, ہماری معاشرے میں, ہمارے ملک میں ہیں, ہمارے سینئرز جو کہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کو کیا اعتراض ہے. مطلب جب فیک خبر پہ سزا ملنے کی جب بات کرتی ہے حکومت تو کیا ڈر ہے, کیا پریشانی ہے؟ فہیم, انفارچونیٹلی یہ ان کو تکلیف ہوگی جو کہ فیک نیوز دیتے ہیں, جو کہ بلیک میلرز ہیں. میری نظر میں یہ جرنلسٹ نہیں ہیں. یہ جو لوگ اس طرح کی جو اپوز کرتے ہیں, دے آر بلیک میلرز, دے آر ناٹ جرنلسٹ. کیونکہ جرنلسٹ تو اس کو بالکل ایک آبجیکٹیوٹی سے دیکھے گا, اس کو ایک پازیٹیوٹی سے دیکھے گا. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا. میں تو کہتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا, اس کو پورے پاکستان میں ہو. ہاں, اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی 30 لاکھ پہلے آپ دے دیں. نو, آپ نے پہلے پروف کرنا ہے کہ کسی نے غلط نیوز دی ہے تو اس کو آپ اس کے بعد آپ جو مرضی آپ نے فائن لگانا لگائیں, لیکن پہلے 30 لاکھ دے دینا, دیٹ از ناٹ فیئر. lawfully it is not fair. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو لا ہے, یہ جو اپنی طلال نے بات کی ہے, یہ جرنلسٹ نہیں ہے, یہ پورے سول سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. اور آپ نے بالکل نشاندہی کی اپنے پرولوگ میں کہ یہ یو کے اندر, دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر تو ملینز اور ڈالرز کے ہر جانے لگ جاتے ہیں یار. آپ کی بات تو کریں کسی کے ساتھ. سو بیسکلی رانگ از رانگ, رائٹ از رائٹ, اینڈ جرنلزم انشاءاللہ ول امپروو. جی ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا میں اسلام آباد میں بیٹھ کے, سندھ میں بیٹھ کے, کے پی میں بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں اور ہمارا ادارہ جو ہے وہ پنجاب سے باہر ہے, ہماری بات آن ایئر ہو جاتی ہے, تو اس پہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی آپ؟ ویری گڈ کوشچن. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پروگرام کریں اور یہ پروگرام یو کے میں براڈ کاسٹ ہوگا تو یو کے اندر آپ کو سو کر سکتے ہیں, آپ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. ہمارے کئی جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور کئی جرنلسٹ کی وجہ سے ٹیلی ویژن چینلز یو کے میں بند ہو گئے ہیں. تو جو آپ نے کہا پنجاب, یہ اگر براڈ کاسٹ پنجاب میں جا رہی ہے وچ از جو یہ ڈیفیم کر رہی ہے, تو یس وہ لا اپلائی ہوگا کیونکہ براڈ کاسٹ وہاں ہو رہا ہے. ہاں, جب اگر براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آؤں گا آپ کی جانب. کھیل داس صاحب, میں نے اس کے سارے پوائنٹ, سارے نکات سے آئی وینٹ تھرو, تو مجھے کہیں پہ نا ایسا کوئی پوائنٹ, ایسا کوئی نقطہ نظر نہیں آیا کہ اگر اس کمیٹی کے آگے, کمیشن کے آگے وہ شخص, وہ صحافی پیش ہو جاتا ہے جس کے خلاف کمپلین ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے, وہ ثابت کر لیتا ہے کہ میرے پاس پروفس ہیں اور یہ ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن نہیں تھی, میری خبر بالکل ٹھیک تھی, اور سورس تو خیر آبویسلی اب اس پہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی, بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے. خیر مقصد یہ کہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میری خبر ٹھیک تھی, درست تھی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کی ڈیفیمیشن کا, اس کا وقت ضائع کرنے کا کے حوالے سے؟ اس کے وقت کا ضیاع کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں, میں پی جے میر صاحب کی جو گفتگو ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور وہ ایک سینئر صحافی اور اینکر ہے اور ان کا بڑا تجربہ بھی ہے, اور انہوں نے درست بات کی کہ کئی ایسے صحافی ہیں جو جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتے رہے, اور خود پی ایم ایل این کے خلاف بھی تو لندن میں انہوں نے ہر جانے بھی بھرے ہیں اور ان پہ جو ہے ثابت بھی ہوا. تو کیوں نہیں, اگر پاکستان میں کوئی بھی شخص صحافی ہو یا کوئی یوٹیوبر ہو, اگر فیک نیوز چلاتا ہے یا ایسی خبر من گھڑت جو اسٹوری کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر جو سوال آپ کا ہے, جی ہاں, تو میں سمجھتا ہوں اگر خبر سچی ہے یا فیک نہیں ہے یا وہ اس زمرے میں نہیں آتی ہے تو کیوں اس کو جو ہے سزا بھی ہو, کیوں اس کو یہ تو دیکھیں, لیکن ایسا ہوگا کھیلدا صاحب, ایسا ہوگا. آپ اگر میرے خلاف کمپلین چلی جاتی ہے اور میں کل کو ثابت کر دیتا ہوں اور میں اس پروسیجر سے گزرتا ہوں, میرا وقت ضائع ہوتا ہے, میری بھی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, تو پھر کیا؟ اگر دیکھیں نا, اگر پنجاب حکومت سنسیئر ہے, واقعی میں وہ اس معاملے میں صحیح طریقے سے چلنا چاہتی ہے, اس ایشو کو ریزالو یا سارٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے, تو پھر یہ بھی آپشن تو ہونی چاہیے تھی. اس اینگل سے بھی تو سوچنا چاہیے. مطلب پٹ یور سیلف ان اے جرنلسٹ شو. میں جی
میں ایک لیجسٹر ہوں، سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے کوئی وہ آخری حرف نہیں ہو جاتا ہے، اس میں ترمیم کی ہمیشہ گنجائش اچھا ہوتی ہے. اب یہاں پہ جس طرح اگلا سوال، سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، اگلا سوال تو کتنا ہی اچھا ہو جاتا کہ آپ صحافتی تنظیموں کو، بار ایسوسیشنز کو موقع ہی نہ دیتے، سب کو بٹھا لیتے ساتھ، میٹنگ کرتے، ڈسکشن کرتے، اور اللہ اللہ خیر صلاح، بڑے سکون سے سب ایک پیج پہ ہوتے. بالکل. دیکھیں صحافی تنظیموں اور سب سے گفتگو ہوئی تھی، اور میٹنگ جو وہاں پہ ہماری انفارمیشن منسٹر بیٹھی رہی، 2 گھنٹے انتظار بھی کرتی رہی، مگر جو صحافی تنظیموں کے لیڈران تھے یا جو قائدین تھے اس وقت انہوں نے بہتر نہیں سمجھا بیٹھنا، اور یہ بل پاس ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وقت ابھی بھی ہے، اس کو جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر قانون بن گیا ہے تو قانون اگر بن جاتا ہے تو اس میں گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، پوائنٹ ٹیکن. مگر میں جی اس کو بالکل مسترد کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے کہ ایک شخص بیٹھ کے کسی پہ جھوٹی خبر یا فیک نیوز یا کوئی ایسا کریکٹ. تجزیہ کھیلدہ صاحب، آپ کو جس کوئی سے بھی پروفیشنل صحافی جو صحافت پڑھ کے آئے ہے، جس کو ایتھکس کا پتہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کرتا دکھائی نہیں دے گا. وہ پی جے میر صاحب آپ کے میں ساتھ بیٹھے ہیں، سمجھتا ہوں ان کی بھی آپ نے جس کنورسیشن ادارے سنی. کا جی جس ادارے میں ایڈیٹریل پالیسی ہے، ایڈیٹریل ہوتا ہے، وہاں پہ ایڈیٹریل بورڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کمی ہوتی ہے. مگر جہاں پہ آج کل کی جو جس قسم کی صحافت یوٹیوبر یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے، تجزیہ پوائنٹ کرنا ٹیکن. میں یا واپس آؤں گا، مزید ایشو پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. چٹان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں اپنے آپ کو دور کر لیا حکومت پنجاب سے اس معاملے پہ، ڈیفیمیشن کے بل کے حوالے سے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں، جو بھی سیاسی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ ایسے بلز لے کے آتی ہے، جو اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ پھر اختلاف بھی کرتی ہے اور صحافیوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکل آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم نے تو اس طرح کا بل نہ حکومت میں لایا ہے اور نہ پوزیشن میں اس طرح کے بل کے ہم حمایت کریں گے. کیوں؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک درد سر بنا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے بل لانا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک وسیع مشاورت کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے ایک کمیٹی بناتے، حکومت اس کے لیے ایک کمیٹی بناتے اور اس میں سب کو آن بورڈ لیتے، اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لیتے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے، صحافی تنظیموں کو آن بورڈ لیتے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو آن بورڈ لیتے، سول سوسائٹی کو دعوت دیتے. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم کیا تھا، 18ویں ترمیم میں ہم نے سب کو آن بورڈ لیا تھا اور سب کے ساتھ مشاورت کیا تھا. ٹھیک ہے کہ اس پہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا، 1 مہینہ ٹائم لگ جاتا، 2 مہینے ٹائم لگ جاتا، 3 مہینے ٹائم لگ جاتا، تو ہم لگا لیتے. کیا ہو جاتا اگر ہم راتوں رات پاس کرنے کے بجائے ہم 2-3 مہینے. وہ چٹان صاحب اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کھیل دھار صاحب بھی سن رہے ہیں، قطع کلامی کے لیے معذرت، وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے ایسے کہ شاید فوری طور پہ کسی کو اس قانون کے شکنجے میں لانا چاہ رہی تھی پنجاب حکومت. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اتنے جلدی میں پاس کیا کہ ہم اس کے اتحادی ہیں پنجاب حکومت میں، ہم اس کی حکومت میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کیا گیا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں چند چیزیں ایسے جو اس کو بہت قابل اعتراض ہے. مثال کے طور پہ جس طرح کے نیب کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ چور نہیں ہیں، اس طرح کے یہ قانون بھی کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ اس پہ ثابت کریں کہ آپ گناہگار ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک وسیع یہ مرکزی سطح پہ لانا چاہیے، فیڈرل لیول پہ لانا چاہیے، لیکن اس پہ ایک وسیع مشاورت کرنا چاہیے. جس طرح اس کے لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا تھا. اور سب کو اعتماد میں لینے کے بعد اگر آ جائے تو کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ کسی کے لیے سکنجا بنایا ہے یا کسی کی بند کرنے کے لیے یا کسی کے گلا بند کرنے کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب. پی جے میر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھنے کی، ڈسکس کرنے کی، معاملات کو سلجھانے کی، مگر اب یہ میرے ہاتھ میں جو لیٹر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہے محمد امین صاحب، انہوں نے سائن کیا ہوا ہے. اب یہ 10th میٹنگ ہے جی SIFC کی اور 25 تاریخ کو ہونی ہے. چیف منسٹر پنجاب صاحب کو بلایا ہوا ہے، چیف منسٹر سندھ کو بلایا ہوا ہے، چیف منسٹر بلوچستان کو بلایا، مگر چیف منسٹر KP کو نہیں بلایا. اب مجھے بتائیں
کہ آپ کو کیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کچھ ٹین ایجرز کی اسکول کالج کے لڑکوں کی لڑائی ہے، یا پھر سی ایم اور وزیر اعظم یہ زیب دیتا ہے کہ اگر تم نہیں آتے حلف برداریوں کی تقریبات میں، گورنر کی تقریب بھی نہیں گئے تو ہم بھی تمہیں نہیں بلاتے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں؟ اور وہ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، اربوں روپے کے ان کے واجبات ہیں، انہوں نے ایس آئی ایف سی میں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ صرف کیا انا کی لڑائی ہے؟ بالکل یہ انا کی لڑائی ہے، یہ بڑا بچپنا ہے دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی چیف منسٹر ہوگا کسی پروونس کا، وہ ان لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اس کے پاس ایک کیبنٹ ہے جو کہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نہیں انوائٹ کرتے؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا ایک پروونس نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ بلائیں، آپ زبردستی بلائیں ان کو، اور ان کو آرڈرز ایشو کریں، پرائم منسٹرز آرڈر ایشو کریں کہ آپ نے آنا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ۔ ہاں آپ سیاسی اختلافات رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب نیشنل انٹرسٹ یا پروونشل انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ نے آنا ہے۔ یہ انا کو چھوڑیں، آپ کی انا بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے، بالکل ہے آپ کی ایگو، لیکن یاد رکھیں آپ عوام کے نمائندے ہیں۔ تو اگر آپ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے ایس آئی ایف سی کے اندر یا کسی اور میٹنگ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں آپ عوام کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اپنی گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اپنے پروونس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ سو اس لحاظ سے آئی تھنک ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے۔ بالکل، اور آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی اس پہ بھی رائے لینا چاہوں گا کہ کیا میسج آئے گا؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکنڈز لگتے ہیں نیوز پھیلنے میں دنیا بھر میں۔ مجھے بتائیں کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، وہ ممالک جن سے ہم کہہ رہے ہیں آپ آ کے انویسٹمنٹس کریں، جب ان تک خبر جائے گی کہ جی ایک صوبے کے سی ایم کو ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، تو کیا ہمارا امیج آئے گا اور کیا میسج آئے گا، اور کیا انویسٹمنٹ کے لیے وہ لوگ آئیں گے جو اپنے سی ایم کو نہیں منا سکتے یا بلا سکتے؟ ہاؤ کم دے آر گوئنگ ٹو کنونس فارنرز؟ فہیم، اللہ کے فضل سے نہایت ہی نیگیٹو میسج آئے گا، اتنا نیگیٹو میسج آئے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کیا ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے اندر آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے کیا ہے اور وہ ریفیوز کرتے ہیں تو دین دے آر ایٹ فالٹ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں انوائٹ کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی مسٹیک ہے کہ آپ ایک پروونس کو اگنور کر رہے ہیں۔ سو اس کے اندر یس، سوشل میڈیا کے اوپر کنٹروورسیز ہوں گی، ڈس انفارمیشن ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان نیسیسری کنفیوژن، اور یہ جو آپ نے اینڈ میں کویشچن کیا ہے، یہ پھر کویشچن بالکل ہائی لائٹ ہو جائے گا، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر کسی نے کرنی ہے وہاں، وہ پھر وہاں نہیں آئے گا، جس کا ہم راگ اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، ایف ڈی آئی، ہمیں تو سبق بھی یاد ہو گیا پی جے میر صاحب۔ ناظرین، بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کھیلدار صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلانا چاہیے تو پھر ان کو بھی کوئی رول ادا کرنا چاہیے، ان کو میسج دینا چاہیے اپنی قیادت کو کہ جی مہربانی کریں، سی ایم ایک صوبے کے ان کو بلائیں، میسج اچھا نہیں جا رہا دنیا کو، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ویلکم بیک جی۔ کھیلدار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پہ ریگارڈلیس آف سی ایم کے پی کا رویہ کیا ہے، ان کے بیانات کیا تھے، اس کو بھی ہم انڈورس نہیں کرتے، نہ میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں، اور کوئی بھی ذی شعور شخص نہیں کرے گا ان کے بیانات سے اور جس طریقے سے وہ اختلاف کرتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا ایس آئی ایف سی میں سی ایم کے پی کو انویٹیشن نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا رویہ جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ یا مرکز کے ساتھ، یا اس کی جو گفتگو ہے اسلام آباد کے حوالے سے یا مرکز کے حوالے سے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، ایگزیکٹو ہے ادھر کا، اور وہ اس طرح کی گفتگو کرے اور تلخی سے زیادہ بد اخلاقی کرے، میں سمجھتا ہوں ایسے شخص کو پتہ نہیں کیسے پارٹی نے بٹھا دیا ہے عہدے پہ۔ چلو یہ ان کا معاملہ ہے۔ جو سوال آپ کا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ایس آئی ایف سی کا جو ہونے والا اجلاس ہے اس میں اس کو مدعو کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو لیٹر ہے وہ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل کو یہ اس کو نگیٹ کر دیں، کہیں کہ یہ لیٹر نیا نکال دیں اور کہیں یہ تو لیٹر ہم نے نکالا ہی نہیں، پتہ چلے کہ ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بات کی کہ ایک صوبے کے واجبات ہے، تو یہ فورم واجبات ادا کرنے کا بالکل ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا واجبات ادا کرنے کے لیے،
میرا مقصد این ایف سی ایوارڈس نہیں تھا وہ آئیں گے تو این ایف سی ایوارڈ کے جو معاملات ہیں وہ بھی طے کریں گے اور جو ان کے باقی معاملات ہیں پاور سیکٹر کے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آلریڈی ایک صوبے کے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے واجبات ہیں جو کہ وفاق نے ادا کرنے ہیں اور ان کو گلے شکوے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایک نیشنل انویسٹمنٹ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس کا چرچا پوری دنیا میں ہم نے پھیلایا ہے, ہم نے دنیا کے لیڈران کو اس کا میسج دیا ہے کہ جی ہم نے بڑی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ آپ آئیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انویسٹمنٹس کے لیے, تو اس پہ حصہ بننا چاہیے تھا اصولی طور پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں وقت سے پہلے یہ بات کرنا, اگر آپ کے پاس لیٹر ہے تو آپ درست کہہ رہے ہیں, ہونا یہ چاہیے اگر 3 وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں تو چاروں کو آنا چاہیے, اس کو دعوت ہونی چاہیے. مگر اگر کوئی کسی کو نہیں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے, کوئی اس میں وہ کوئی آئینی یا کوئی قانونی یا کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ لازم بلایا جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کئی میٹنگز میں کسی کو نہیں بلایا جاتا ہے, یا کسی صوبے کو یا کسی اور رکن کو یا کوئی بھی. کھیلدار صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ اپنی اعلیٰ قیادت سے, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈیفینیٹلی ان کو بلانا چاہیے. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی میں تائید کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی, ٹھیک ہے, اگر نہیں بلایا گیا ہے یا نہیں بلایا جاتا ہے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں, کوئی بڑی بات نہیں. تو اگر ہو تو درست ہے, اگر کوئی وجہ ہے نہیں بلایا جا سکتا تو کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ لازم چاروں وزیر اعلیٰ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں سی سی آئی کا فورم نہیں ہے, یہ ایس آئی ایف سی کا فورم ہے, اس میں کسی بھی وقت کسی کو بلایا جا سکتا ہے, نہیں بھی بلایا جا پوائنٹ ٹیکن. آگے بڑھتے ہیں, میں چٹان صاحب سے جان لوں. چٹان صاحب, اس وقت سب سے بڑی جو محاذ رہی ہے نا وہ گورنر کے پی اور سی ایم کے پی کے درمیان چل رہی ہے, اور آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں, آپ ایگری کر رہے ہیں کھیلدار صاحب کے اوپینین سے کہ جی لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے ان پہ کہ سب کو بلائیں یا نہ بلائیں؟ ایسی میٹنگ پہ, ایسے جگہ پہ, ایسے پلیٹ فارم پہ ایک صوبے کے سی ایم کو اگنور کرنا زیب دیتا ہے وفاق کو؟ چٹان صاحب. اور اگر نہیں بلایا ہے تو یہ گنڈاپور صاحب کو ایک ریلیف دیا ہے حکومت نے, کیونکہ اگر اس کو بلائی بھی تو وہ نہیں آ سکتا ہے. وہ 2 بار جو وزیر اعظم سے ملے تھے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کیا حشر نشر کیا تھا گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا. اس کو غدار کہا گیا, اس کو ایسے ایسے القاب سے نوازا گیا کہ وہ الفاظ میرے منہ تک نہیں آ سکتے, ایسے ایسے الفاظ اس سے نوازا گیا. اور پھر جیل میں بلا کے, اور میڈیا پہ سب کچھ آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو کس طریقے سے کے پیچھے کے وزیر اعلیٰ کو جیل میں ذلیل کیا کہ آپ وزیر اعظم سے کیوں ملے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بلا بھی لیتے تو وہ نہیں آ سکتا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارے گنڈاپور صاحب میں وہ کیپیبلٹی اور وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس طرح کے میٹنگ میں بیٹھ کے اور وہ کچھ بات کرے, یا کوئی وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. یہاں وفاق میں نے نے رہ چکا ہے آپ لوگوں کی, ان کے کارکردگی کا, ان کے لہجے کا, ان کے نالج کا. ویسے چٹان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ بلا کے یہ گنڈاپور پہ ایک احسان کیا ہے, اور اس سے مارلی بہت زیادہ نقصان ہوگا وہ حکومت کو. لیکن اچھا حکومت کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن چٹان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, میں بھی ایک ووٹر ہوں اور میں بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہوں, میں ایک پاکستانی بھی ہوں, اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی انا اور تلخیاں سیاستدانوں کی پولیٹیکل پارٹیز کی, اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ بالکل جی, عوام جائے تو کہاں جائے؟ اس کا نقصان نہ تو شہباز شریف صاحب کو ہوگا, نہ عمران خان صاحب کو ہوگا, نہ گنڈاپور صاحب کو ہوگا. اس کا نقصان, اس لڑائی کا نقصان ہوگا کے پی کے عوام کو. کے پی کی عوام کس کے پاس جائے؟ ہو رہے ہیں کے پی کی عوام چاہتی ہے کہ ہمارا سی ایم, اگر ان کی خواہش ہے ہمارا سی ایم بیٹھے, وہ کس کے پاس جائے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی سی ایم کے پاس جائیں گے جو صوبے کا چیف. آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جی, آپ کے جتنے منرلز ہے اور مائنز ہے وہ پختونخوا میں ہے. ٹھیک ہے. پنجاب میں تو آپ کے گندم ہو گئی, جو بک گئی وہ بک گئی, جو نہیں بکے وہ نہیں بکے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اقتصادی فورم کا میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں کے پی کے کا نمائندہ نہیں ہوں تو مجھے بتائے اس کا پھر فائدہ کیا؟ باہر دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ تو کے پی کے میں, یہاں پہ کوپر ہے, یہاں پہ تانبا ہے, یہاں پہ سونا ہے, پیٹرول ہے, گیس ہے, کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیپرائٹ ہے, زمرد ہے.
تو اگر آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے ہیں تو پھر اس میٹنگ کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. کھیلدار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مہمان ہیں چائنیز, میں نے پہلے ذکر کیا, پی جے میر صاحب سے بھی جو سوال کیا ہے کہ ایک طرف $25,80,000 اور پاکستانی ڈرائیور کے لیے $25,00,000, وہ بھی اس کی بھی سفارش کی گئی ہے, تو کیا جسٹیفائی کرتا ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, انسان کوئی بھی کی قیمت نہیں ہے, دہشت گرد میں کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی بھی پاکستانی ہو, چینی ہو, کوئی بھی انسان ہے, انسان ہی ہوتا ہے. اس کی آپ کتنی بھی رقم دے, اس کا نعم البدل وہ نہیں ہو سکتا وہ رقم. ایسے ہی ہے. بات جو آپ نے کی, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو اب آپ مجھے نہیں پتا آپ کس سورسز سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی یہ ای سی سی کے اجلاس میں منظوری ہوئی ہے, آپ کنفرم کر سکتے ہیں وہاں سے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہمارا چین ہمارا دوست ہے, اور وہ یہاں پہ ایک تو پہلے ہی ہمارے جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بڑا ہمیں نقصان ہوتا ہے. سی پیک کو بھی نقصان ہوتا ہے, ہماری ترقی رک جاتی ہے, ہماری خوشحالی رک جاتی ہے, جو ہمارے آئی انڈرسٹینڈ. میں نے سوال کرنے سے پہلے اسی لیے بیک گراؤنڈ میں مینشن کیا تھا کہ ہمارے وہ دوست ممالک, وہ فارنرز جنہوں نے ہمیشہ سے مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے, سر آنکھوں پہ. لیکن کیا محمد ریاض کو اگر کوئی اتنی رقم دے دی جاتی کہ اس کی فیملی, اس کے بچوں کا کچھ بھلا ہو جاتا, کچھ فیوچر سیکیور ہو جاتا, تو اس میں کیا برائی تھی؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھی ہے, اس کو بھی کمپلسیٹ, اگر جتنی بھی رقم میں سمجھتا ہوں تھوڑی ہے, کسی بھی اگر بلکہ زیادہ کرنا چاہیے بینگ اے پاکستانی. نہیں, مگر جو چین کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں جو کہ بھئی اتنی رقم ان کے لیے جو ہے منظوری دی گئی ہے, جی ہاں, تو ہو سکتا ہے کوئی ہماری کمنٹمنٹ ہو جو باہر کی کمپنیوں سے ہمارا جو معاہدہ ہوتا ہے اس قسم کی, تو میرے علم میں وہ بات نہیں ہے کہ میں اس ٹھیک کو ہے, تصدیق کروں یا تردید کروں. چٹان صاحب اگین چائنیز ہیں, ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہوں, وہ یو این ہو, وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ, پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہو, ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے چائنیز. بحیثیت قوم, لیکن بحیثیت پڑوسی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے ایک پاکستانی ڈرائیور جو ہے اس کے لیے 25 لاکھ اور ان کے لیے 12 کروڑ ایچ؟ چٹان صاحب یہ کوئی پہلے بار تو نہیں ہو رہا ہے, اور یہ کوئی ایک ڈرائیور کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. چائنیز کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کتنا دینا چاہیے اور کتنا دے رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو پیکیج ہے, شہداء پیکیج, اس کا اور سٹیٹس ہے. اگر کوئی سپاہی شہید ہو جاتا ہے تو اس کا اور سٹیٹس ہے. اگر اس میں کوئی سویلین بیوروکریٹ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا اور سٹیٹس ہے. اگر کوئی عام سویلین شہید ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اور سٹیٹس ہے. تو یہ تو ہمارے ملک میں ہے کہ جو ہمارا شہداء پیکیج ہے, جو دہشت گردی کے لڑائی میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کو سب کو ایک جیسا مراحت نہیں مل رہی ہے. ان سب کے بچوں کو, شہداء کے ورثاء کو ایک جیسا پیکیج نہیں مل رہا ہے. ہر ایک علیحدہ پیمانہ ہم نے بنایا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کلاس سسٹم آ گیا ہے انفارچونیٹلی. جی 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 ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلے سے, یہ تو ابھی سے شروع نہیں ہوا ہے. یہ تو علیحدہ پیکیج سب کے لیے, اور یہ پہلے سے آ رہا ہے شروع سے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. جی پی جے میر صاحب, جو چائنیز ہلاکتیں ہوئی تھی, 6 چینی کارکن جو ہلاک ہوئے تھے 26 مارچ 2024 میں داسو میں جو واقعہ ہوا تھا, انفارچونیٹ واقعہ دہشت گردی کا, تو ای سی سی کی میٹنگ میں, اجلاس میں ان کی تلافی کے لیے 12 کروڑ فی چینی تقریباً بنتا ہے پاکستانی روپیہ, یعنی کہ 71 کروڑ 90 لاکھ ٹوٹل رقم بنتی ہے, اور یہ 25,80,000 کا اعلان کیا گیا. اور جو ان میں ایک پاکستانی شہید ہی ہوا, اوبیسلی دہشت گرد حملہ تھا, محمد ریاض جس کا تعلق کوہستان سے تھا, اس کے لیے 25 لاکھ کی سفارش کی گئی ہے. تو یہ ڈس گریس نہیں ہے ایک پاکستانی کے لیے؟ فریم, آپ کریں تو دیکھ کریں ہمارے کتنے لاکھ آدمی پاکستانی بہن بھائی مارے گئے دہشت گردی میں, ہم نے کیا ان کو کمپنسیشن دی؟ مجھے بتائیں. ٹیررزم ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس کے خلاف ہو اینی ون ان دی ورلڈ, پاکستان تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے. یہ ایک ان ایکسیپٹیبل ایک ٹرم ہے.
بالکل ہماری پوری سمپتیز ہے چائنیز کے ساتھ. ہم پورا شانہ بشانہ کھڑے ان کے ساتھ, کیونکہ دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے اور وہ ہمارے مہمان تھے, اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جاسو میں ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ انسیڈنٹ جو ہے آن ریگولر بیسس پاکستانی کے خلاف ہوتا ہے نا, تو بات یہ ہے تو پھر پاکستانیوں کا بھی سوچو نا یار. آپ بالکل جو آپ کہہ رہے ہو کہ اتنے کروڑ ایک باہر کا لے جائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, کرتا. یہ میں بہت آپ کو ایک انسائٹ ایک بتاتا ہوں. نیچرل ڈیزاسٹرز کو اور اس طرح کے ایکٹ کو کوئی انشورنس کمپنی وہ نہیں کرتی. اب بات یہ ہے کہ جن کمپنی کے تھرو یہ آئے ہیں, آئی تھنک دوز کمپنیز آر ریسپانسبل ان کی سیکورٹی کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی خود مارے جا رہے ہیں, تو اگر آپ آ گئے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ ایک فارنر پاکستان میں ان کو مارا جاتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانی ہو یا فارنر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے یہ جہاد ہے, اور اس جہاد کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز لگی ہوئی ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہمیں اپنی سیکورٹی کو آگے بڑھانا ہے. پیسے سے کوئی واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, پیسے سے کوئی واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹرو. آگے بڑھتے ہیں. اچھا پی جے میر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی حکومت کے حصے کو, کسی منسٹری کو, کسی ادارے کو حرکت میں لانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے. گندم کا انسیڈنٹ ہوا 300 ارب کا, تو اس کے بعد پوری مشینری حرکت میں آ گئی. اچھا, اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملک میں میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیے جی. تو یہ فوراً بشکیک کے ایشو کے بعد قزاقستان میں آپ کو پتہ ہے 17,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, اور کیا مافیاز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ایک پروگرام میں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی اسٹوڈنٹ کو, اس نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا چونکہ یہاں پہ مافیاز ہیں, میرے لیے یہاں پہ رہ کے پڑھنا مشکل ہو جائے گا, وہ پیسے کھلاتے ہیں. بہت بڑا ایلیگیشن تھا, انہوں نے تو کہا کہ اب میں مینشن بھی نہیں کر سکتا بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے پروف. تو اب اس کے فوراً بعد سے ہماری حکومت کو یاد آئی کہ جی میڈیسن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے, کیونکہ باہر جا کے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اس طرح کے جو مافیا ہیں ہمارے پاس بھی ہیں یہاں. جب فلڈز آتے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے کس طرح ہوتی ہے. تو وہاں بھی ہے, ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ہے. بات یہ اور مزے کی بات پی جے میر صاحب, وہ جو مافیا ہے نا, دے آر پاکستانیز. ماشاء اللہ ہم نے بڑا نام کمایا ہے. جی ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ ایسے لوگوں کو پکڑیں, ادھر پکڑتے کیوں نہیں. اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر lastminute.com, جب لاسٹ منٹ ڈیزاسٹر ہوگا پھر آپ سوچنا کریں گے, ابھی آپ سوچیں گے نہیں. آج اس کو ریکارڈ کریں اور نوٹ کریں. ابھی آگے جو فلڈز آئیں گے, آپ کے اور میرے پاس خبریں آئیں گی, صفائی بچ گئی ہے, ولیجز رڑ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور بھائی ابھی تم ریزروائر بنا دو, پانی کو کنٹین تو کرو کہیں. نو کچھ نہیں کرنا. ہم نے ٹانکا پکی کرتے رہنا ہے, لیکن سولوشن نہیں آپ نے دینا. سولوشن آپ کے سامنے lastminute.com ہے. لوگوں سے بھیک آ رہی ہے, ادھر سے بھیک آ رہی ہے, اور لوگ تنگ آ گئے ہمارے سے. یہ لوگ ہیں کون ہیں جو گورنمنٹ میں آتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. وائی کانٹ دے فورسی کی بات پہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے ان کے دماغ نہیں ہے. یہ ڈیریاں بیچ کے آ کے آپ پہ حکمران بن جاتے ہیں, ان میں سینس کوئی نہیں. اور پی جے میر صاحب, حکمران یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, یہ تو ہماری عوام میں بھی رچ بس چکا ہے. آپ دیکھیں کہ کے پی کے حکومت میں جو 2 ڈاکٹرز ہیں ان کو ناپسندیدہ افراد میں ان کا نام فہرست میں شامل کر دیا. وجہ یہ تھی یونیسیف میں بھی کام کر رہے تھے, سرکاری ملازمت بھی کر رہے تھے. یار یہ جو ہے نا شہباز شریف, اگر اس کو اچھی ٹیم مل جائے, میری نظر میں یہ ڈور آدمی ہے, یہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کرے گا. ٹھیک ہے. All he needs is a good team and I tell you, inshallah he will deliver. Believe me, he will deliver. ٹھیک ہے جی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ پی جے میر صاحب, کھیلداس صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہما بقائی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور ڈسکس کریں گے. ایک رے آف ہوپ ہمیں دکھائی دی ہے. اوبیسلی ہمارا پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ تو موقف یہ ہے کہ صرف ایک ہی اسٹیٹ ہے, وہ ہے فلسطین. مگر ناروے, آئرلینڈ, اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں, کولمبیا نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے بعد
رام اللہ میں سفارت خانہ بھی کھولنے کا اعلان کر دیا، اور کولمبین صدر نے کہا ہے کہ اسرائیلی بربریت کی وجہ سے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بند کیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ اچھا جی، جیسے بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ناروے، آئرلینڈ، اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے ناروے کا بھی، اسپین کا بھی، آئرلینڈ کا بھی خیر مقدم کیا اس فیصلے کا۔ پھر امریکہ کا رول جو ہے وہ، امریکہ سے بیان ہے کہ جی فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ ایک طرفہ طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کو ان بیانات سے اور ان ممالک کے جو صدور ہیں اور وزرائے اعظم ہیں یا ان کے اسٹیٹمنٹ سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے اب تک۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے 35,709 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما مقئی صاحبہ۔ ویلکم کہتے ہیں میم آپ کو پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ ہما صاحبہ، کیا از اٹ اے رے آف ہوپ فلسطینیوں کے لیے؟ چونکہ اپیرنٹلی تو آپ اسرائیل کہہ رہے تھے کہ اب تو 2 ریاستی حل بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اب صرف ایک ہی ریاست ہے، اس کا نام اسرائیل ہے۔ دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے بیٹلز تو فتح کی ہیں، غزہ میں ڈسٹرکشن بھی بہت پھیلائی ہے، اور جس کو آپ نے ابھی گنوایا بھی، لیکن جو سب سے بڑی جنگ اسرائیل نے ہاری ہے وہ پی آر وار ہے، پبلک ریلیشننگ وار ہاری ہے، پرسیپشن وار ہاری ہے، اور جو سب سے بڑی جیت ہے پیلسٹائن کی وہ یہ ہے کہ ایشو جو تقریباً دفن کر دیا تھا اسرائیل نے بہت سمارٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک سے، ابراہیم ایکارڈز ہوئے، اور اس وقت یہ 7 اکتوبر کا سانحہ ہوا، اس وقت اسرائیل کنورجنس میں جا رہا تھا سعودی عرب سے، ریکگنیشن آ جاتی، آلریڈی یو اے ای کے ساتھ کنورجنس میں تھا، اور لوگ اب کہنے لگے تھے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ اب عرب اسرائیل کانفلکٹ نہیں ہے، عرب پیلسٹائن کانفلکٹ ہے۔ آج بھی اسرائیل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسرائیل حماس کانفلکٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پیلسٹینین کاز از بیک ود وینجنس۔ جو ریکگنیشن آ رہی ہیں، یہ بحث آ رہی ہے، اسرائیل کا اپنا خیال تھا، اس نے یہ سوچ فہم بھی دفن کر دیا ہے۔ تو یہ پہلے، اچھا اب یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل نے پی آر وار جو ہے وہ ہار لی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرسیپشن کا امپیکٹ ایسا ہی ہے انٹرنیشنل دنیا میں، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرسیپشن بھی غلط تھی کہ تمام دنیا، ویسٹرن ورلڈ، خاص طور پہ یورپین ممالک تو اسرائیل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہر موقف میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، یہ ممالک کھڑے ہی تھے، اسی لیے پیلسٹینینز نے جب یہ جو ریکگنیشن کا موو آیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے طنز کیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ وہ دنیا ہے جس کا ضمیر 70 سال سے سو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ دنیا ہے جس کا ضمیر پچھلے 8 مہینے سے بھی سو رہا ہے، جہاں بچے، عورتیں، مرد ہر ایک کے ساتھ ظلم زیادتی، اور ایسی ظلم زیادتی ہے کہ ان کے خلاف وارنٹ ایشو ہونے کو ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی یہ کیس ساؤتھ افریقہ لے گیا تھا، کوئی ویسٹرن کنٹری نہیں لے گئی۔ تو پیلسٹائن اس ریکگنیشن پر بہت خوش نہیں ہے، انہوں نے طنز کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ریالٹی۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے یہ آل سیڈ اینڈ ڈن، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہوئی ہے امریکن یونیورسٹیز میں، آپ نے دیکھا کہ فرانس، اسپین اور یو کے کی سڑک کس طرح زندہ ہوئی ہے پیلسٹائن کے لیے۔ تو اللہ ہر دفعہ ابابیل کی شکل میں نہیں بھیجتا۔ ٹرو۔ او آئی سی کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ او آئی سی بہت زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے، میں بھی پہلے کر چکا ہوں، لیکن پھر اگین آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ کہ او آئی سی کیا وہ صرف ایک ادارے کا نام ہی رہ گیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہے تھے نا، اور میں اس پر بات ختم کروں گی، تو ہم او آئی سی کو کہتے تھے اوہ آئی سی، اور پیپر ٹائگر، یعنی ریزولوشن آفٹر ریزولوشن تو او آئی سی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن کیا گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑتا ہے، یا کیا وہ واقعی مسلم امہ کو جوڑتا ہے؟
وہاں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس وقت بھی جو ٹوٹی پھوٹی مووز آ رہی ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ سے آ رہی ہیں, وہ افریقن کنٹریز سے آ رہی ہیں, وہ ٹرکی سے آ رہی ہیں, وہ رشیا اور چائنا سے آ رہی ہیں. کوئی کلیکٹیو فورم مسلم ورلڈ کا ایسا نہیں ہے جہاں اسرائیل کو کیٹیگوریکلی کرٹیسائز تو پھر کیا گیا پاکستان کا, ہو. میں آپ سے علاوہ ایک دو ایران سوال اور کرنا چاہوں گا عمر صاحبہ, کہ پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ رول ماضی میں جو تھا وہ مختلف تھا, اور ہماری پرو ایکٹیو قسم کی اپروچ تھی ٹورڈز فلسطین اینڈ اگینسٹ اسرائیل, بٹ آج وہ پالیسی میں ہمیں شفٹ دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یا صرف دکھائی دے رہا ہے, ریپرزنٹیشن از ڈفرنٹ فرام ریالٹی؟ دیکھیے پاکستان کی پالیسی میں آپ کس شفٹ کی طرف اشارہ کریں, کیا پوچھنا؟ آپ سمجھ سکتی ہیں جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے آپ کس واضح طریقے سے واضح جواب فلسطین کا ساتھ دیا, ہمارے پائلٹس کس طریقے سے ان آفیشلی گئے اور وہ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو ایوارڈز دیے گئے, پھر عرب جنگ میں ہمارا جو رول تھا, اور جو ہمارا پالیسی اسٹیٹمنٹ آتا تھا ہماری قیادت کی طرف سے, اب اس طرح سے نہیں آتا. جو موبیلائز کیا جاتا تھا پبلک کو سڑکوں پہ, آپ کو پتہ ہے کیسے کیا جاتا ہے پاکستان میں, اب وہ نہیں ہو رہا. کسی حد تک میں آپ سے ایگری کروں گی, لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور اس وقت جو سب سے بڑی وجہ جو پاکستان کے لیے باعث ہے کنسٹرینٹ کی, وہ پاکستان کی معاشی مشکلات اور پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن. یہ دونوں چیزیں مل کر پاکستان کو سفارتی سطح پر کسی حد تک کمزور کر دیتی ہیں, اور وہ کوئی واضح دے پاتا. ہم تو ایک دوسرے یہودی کا ایجنٹ کہہ کر سیاست کرتے ہیں, تو پھر آگے بات کیا کی جائے. لیکن مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ جب یہودی ایجنٹ کر کے کہہ کے سیاست کرتے ہیں, تو پھر کچھ عرصے بعد جب الیکشن میں سیٹیں خاص نہیں ملتی, تو پھر ہم کہتے ہیں یہودی ایجنٹ, تو میں نے ویسے ہی وہ ایک بیان دیا تھا, میرے سے کوئی آ کے پوچھ تو لیتا. فضل الرحمان صاحب نے اس پہ کلیریفیکیشن دی ہے. لاسٹ سوال, اچھا امریکہ کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ؟ امریکہ کو دیکھیں, ڈیفینس کے لیے اسرائیل کی ضرورت تو نہیں ہے, اسرائیل کو ضرورت ہے امریکہ کی. امریکہ سپر پاور ہے, اسرائیل تو سپر پاور نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیوں بیان آتا ہے کہ جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے؟ آپ ایک کتاب پڑھی, اس کتاب کا نام ہے ٹیل ویگ. بھی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے, کوئی وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ زیونسٹ لابی انہیں سپورٹ نہ کر رہی. تو یہ وہ کمپلشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹیز جو بیسٹنز آف فریڈم تھیں اور فریڈم آف ایکسپریشن تھی, انہوں نے کیمپس پہ پولیس بلائی, اور یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کو جو بہت بڑی پوزیشن ہے, جا کے کانگریس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنے کیمپس پر اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیسے ہونے. تو یہ وہ صورتحال ہے. کوئکلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اسرائیل اس وقت دو ریاستی حل کو تسلیم کر لے گا, چونکہ اس کا موقف اس حالیہ کشیدگی کے بعد چینج ہو گیا تھا, اس نے کہا تھا اسٹیٹ صرف ایک ہے, وہ اسرائیل ہے. دیکھیے جی, اسرائیل سب پوزیشن میں ہے, اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو دو انٹیٹیز کے طور پہ دیکھا جائے, کمپارٹمنٹلائز کیا جائے. اسرائیل ایک ڈیسپریشن پہ ہے, اس نے کہا حماس کو ختم کریں گے, اس کا تو سوال ہی پیدا, اس نے کہا تھا یہ جو ہوسٹیجز ہیں وہ واپس آئیں گے. دونوں ہدف وہ ایکسیسو یوز آف فورس کے باوجود نہیں حاصل کر پایا ہے. اس وقت ان کے میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ یہ کیسے لوگ, ان سے جیتنا پاسبل ہے. اور امریکہ بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ ہیں میں, وہ اب خلاف ہو رہے ہیں سپورٹ کے. اور ایسا جب بھی ہوا ہے امریکہ کو اپنی سپورٹ کو ری تھنک کرنا پڑا, چاہے وہ ویٹنام وار ہو اور چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کا